سر ہم دوسروں کے انفلوئنس سے خود کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ مطلب جیسے اب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم اس جیسے ہو رہے ہیں، تو ہم خود کو اس سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم انفلوئنس سے نہیں نکال سکتے. ہم اس انفلوئنس کے بارے میں کہ یہ ہم، جیسے ابھی آپ نے بات فرمائی ہے کہ ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں، ہم ویسے ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہیں تو میں آئی ایزیوم کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جو کہ بہت پسندیدہ نہیں ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے. تو جیسے ہی آپ اس کے بارے میں، اب یہ اصل میں کیا چیز ہے جو آپ نے شیئر کی ہے، یہ کانشیسنیس ہے. that you become conscious that you are being influenced in a negative way. یہ ہوا ہے نا. جیسے یہ ہو گیا، اب اگلی چیز شروع ہوگی کہ اب میں اس سے کیسے نکلوں. ٹھیک ہے، اس سے میں نکلنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ ایک پورا کورس ہے جو ہم کرواتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی ٹرائی ٹو ڈیولپ ان آور سیلوز دی ابلٹی ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا ٹائڈ. ٹھیک ہے جی، اپنی ہیبٹس پرائمریلی. یہ جو ابھی بات یمان نے بھی فرمائی، وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جس سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو انفلوئنس کرتی ہے، اور پھر وہ عمل آپ کی ہیبٹس بنتی جاتی ہیں. اب ان ہیبٹس کو توڑنا ہے آپ نے، اور یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ اس میں پہلا سٹیپ ہے. آپ پہلے تو کانشیس ہو جائیں کہ یہ میرے اوپر اچھا انفلوئنس نہیں ہو رہا. اگر کانشیس ہی نہیں ہے، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. یہ مجھے اس کا بڑا غصہ سا چڑھ جایا کرتا تھا کہ آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ آپ جس روڈ پہ مرضی جا رہے ہو، دیر از somebody going the wrong way. یہ دیکھا کبھی؟ مجھے اس پہ بہت غصہ چڑھتا تھا کہ یار یہ کیا پرابلم ہے یار. تھوڑا سا مطلب 40 لاکھ روپے کی گاڑی خرید لی ہے، یہ 40 روپے کا پیٹرول نہیں ڈلوانا کہ وہ اوپر سے ہو کر یو ٹرن لے کے آ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا. سو بٹ واٹ آئی ریئلائزڈ، ایک دفعہ میری ایک سیشن ہو رہا تھا ایک کارپوریٹ سیکٹر میں، اور اس میں ایک صاحب سے یہ بات جب ہوئی کہ ہمیں اس طرح سے لا ابائڈنگ ہونا چاہیے، ہمیں ہماری کوالٹیز میں یہ چیز آنی چاہیے، یہ سب جب میں نے بات کی تو وہ مجھے بعد میں ملے اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ آفٹر اباؤٹ اے منتھ مجھے ملے. کہتے ہیں کہ آپ نے اس دن یہ بات فرمائی تھی، مجھے یہ کبھی اس پہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ غلط ہے. میں اپنی کالونی میں جب جاتا ہوں تو میرے گھر جانے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ میں اوپر سے چکر لگا کے واپس آؤں اور یو ٹرن لے کے اور پھر میرا گھر آتا ہے. اور میں کیا کرتا ہوں کہ جو اس سے پہلے بریک آتی ہے اس میں سے نکال کے تو آئی گو اباؤٹ 50-60 یارڈز رانگ سائڈ پہ جاتا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے اس کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا. یقین کریں یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، دس از اے ویری بگ اسٹیپ ان انڈرسٹینڈنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، بیکاز دیٹ از دا اسٹارٹ آف کریکشن. جب میں یہ آپ سے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا نا دیٹ ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یعنی دوسروں پر ہمارا انفلوئنس ٹھیک ہو جائے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں بھی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ جاننا ہے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے. اگر یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک کیا کریں گے. تو اس سے اگلی چیزیں ہیں پھر کہ اگر آپ مثال کے طور پر اس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہاؤ کین وی اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ، بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی این ایفرٹ ان بریکنگ یور ہیبٹس پرائمریلی. ٹھیک ہے جی، ہیبٹس کو توڑنا. یہ جو ہمارا دماغ ہے نا جی، بڑی کمال کی چیز ہے، لیکن اس کے اندر ایک اٹس اے ویری لیزی انسٹرومنٹ. ڈو یو نو دس؟ یور برین ڈز ناٹ لائک یو ٹو ڈو اینی تھنگ ڈفرنٹ فرام واٹ یو آر یوز ٹو ڈوئنگ. اس وجہ سے آپ جیسے ہی وہ کریں گے نا، کبھی غور کیجیے گا کہ آپ جنرلی ایک ہی راستے سے گھر سے اسکول آتے ہیں، ایک ہی راستے سے. دیٹ از اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یو کین ٹیک اندر روٹ، لیکن اس کی وجہ یہ کہ یو نو دیٹ دس از دا وے آئی گو. اور وہ دماغ آپ کو یہ چاہتا ہے کہ بس اب اسی پہ رہو، ہلو نہیں. اور جیسے ہی کوئی آپ کو اس راستے میں رکاوٹ آ جائے تو آپ کی جو پہلی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے وہ پریشانی کی ہوتی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے دوسرے راستے بھی ہیں، لیکن وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اب آپ کو ایک نیا روٹ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، سو ہیبٹس کیا کرتی ہیں، وہ دماغ کو ریسٹ کرنے پہ اجازت دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے،
تو اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ نے ایک طرح سے رسپانس کرنے کی اگر ہیبٹ بنا لی ہے تو دا برین کین ریسٹ. بٹ اف یو وانٹ ٹو چینج دیٹ رسپانس تو پھر اب آپ کو دماغ کو اٹھانا پڑے گا, اچھا پھر میں نے کیا کرنا ہے, اینڈ دس دا برین ڈز ناٹ لائک. کہتا ہے یار جو کر رہے سی نا وہی کری جا. دس از دا وے دا برین ورکس. سو آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اور اس پر اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس کی کچھ چیزیں اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے آپ کانشیس ہو گئے ہیں. آپ اگر میرے ساتھ یہ شیئر کریں ان لیٹر پروگرامز کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے, مثال کے طور پر مجھے اس طرح کی سچویشن میں غصہ چڑھ جاتا ہے, یا میں اس طرح کی سچویشن میں اسٹریس میں آ جاتا ہوں, وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل.